الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اسلامی بہنوں کے لیے گھر سے نکلنے کی احتیاطیں۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب وہ احتیاطیں بیان کی جائیں گی کہ جن کو اسلامی بہنیں اختیار کریں گی گھر سے نکلتے وقت۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنا بناؤ سنگھار نامحرم مردوں پر ظاہر نہ کرو، یعنی کہ مٹکا مٹکا کر بلا ضرورت نہ چلو۔ تو قرآن حکم دیتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اب گھر سے نکلنا ہے تو ایسے ہی نکل نہیں پڑنا، پہلے شریعت سے اجازت لیں گے کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی بھی ہے کہ نہیں دیتی کہ عورت گھر سے نکلے یا نہ نکلے، اس کی کیا صورتحال ہے، کیا مسئلہ پیش آیا کہ عورت کو گھر سے نکلنا پڑا، تو اس کے لیے مستند مفتی دین سے فتویٰ لینا ہوگا کہ اس ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا ہے، آیا یہ نکلنا درست ہے بھی یا نہیں۔ تو آج کے دور کے اندر بہت زیادہ آسانی ہے کہ علماء کرام مفتیان کرام انٹرنیٹ کے ذریعے سے دستیاب ہیں، اور ان سے فتویٰ پوچھا جا سکتا ہے، اور دعوت اسلامی کے جگہ جگہ دارالافتاء بھی شہروں میں موجود ہیں۔ پاکستان میں 14 مقامات پر ہیں، اور ملتان میں بھی فیضان مدینہ انصاری چوک جنرل بس سٹینڈ کے ساتھ موجود ہے، یہاں پر بھی دارالافتاء موجود ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے فتویٰ بھی پوچھا جا سکتا ہے آن لائن۔ تو یہ اب بہت آسانی ہو گئی ہے، تو آپ کو آپ کے فتوے کا جواب بہت جلد مل جائے گا۔ تو علماء کرام کے مشورے سے ان کے فتاویٰ جات سے ہی گھر سے باہر نکلیں۔ تو اب گھر سے مثال کے طور پر کسی نے کوئی جاب یعنی کہ ملازمت وغیرہ کرنی ہے کسی عورت نے، تو اور وہ مجبور بھی ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں، تو وہ علماء کرام سے فتویٰ لے گی، تو علماء کرام اسے بتائیں گے کہ ان شرائط کے ساتھ وہ گھر سے نکل سکتی ہے اور ملازمت کر سکتی ہے۔ جیسے کہ صحابیات نے بھی تجارت کی، یعنی کہ ان کا کپڑے کا کاروبار تھا،
اور اسی طرح علم دین حاصل کرنا۔ دین اسلام تو احادیث کے اندر یہ کہتا ہے کہ اپنی لڑکیوں کو پڑھنا لکھنا نہ سکھاؤ، بلکہ انہیں سینہ پرونا سکھاؤ۔ تو بعد میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر عورت کو نہ پڑھایا تو جو عورتیں ہیں ان کو اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے مردوں کے پاس جانا پڑے گا، اپنے جسم کے خاص اعضاء مردوں پر ظاہر کرنے پڑیں گے، اور وہ ان کے جسم کو چھوئیں گے بھی ان سے علاج کے دوران۔ تو اس کے تحت علماء کرام نے عورت کے دنیاوی تعلیم کے حاصل کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اگر سخت ضرورت ہو تو ایک لڑکی کے لیے عالمہ بننے کی بجائے اس کے لیے فیمیل ڈاکٹر بننا بہتر ہے، جبکہ کوئی فیمیل ڈاکٹر نہ ہو اور عورتوں کو اپنا جسم نامحرم مردوں کو دکھانا پڑتا ہو، تو اس صورت میں عالمہ بننے سے بہتر ہے کہ وہ فیمیل ڈاکٹر بنے، اسپیشلسٹ بنے۔ یہ وقت کی ضرورت کے حساب سے ہے، مگر آج کے دور میں تو بے تحاشا لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں اور سرکاری جاب بھی نہیں ملتی اور در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں۔ اور اسی طرح علم دین کے حصول کا مسئلہ ہے کہ علم دین اگر حاصل کرنا ہی ہے تو اس لڑکی کو اس کا باپ علم دین پڑھائے، اس کا شوہر علم دین پڑھائے، مگر جو باپ ہے وہ خود عالم دین نہیں، وہ خود دین نہیں جانتا، تو کس طرح وہ علم دین اپنی بیٹی کو سکھائے؟ ایک شوہر خود دین نہیں جانتا، دین پڑھا ہوا نہیں، تو وہ کس طرح اپنی بیوی کو وہ دین کی باتیں بتائے، شرعی مسئلے بتائے؟ ہاں، شوہر عالم دین سے پوچھ کر بتا سکتا ہے اپنی بیوی کو مسئلہ، یعنی کہ اگر عورت کو کوئی مسئلہ درپیش ہے اور اس نے اس کا دینی حل معلوم کروانا ہے تو وہ اپنے شوہر کو بتائے گی، اور شوہر کسی عالم دین کے پاس جائے گا اور اس کا شرعی مسئلہ پوچھ کے آ کر اپنی عورت کو بتائے گا۔ مگر یہ ایک مشکل کام تھا، تو اس کے لیے عورت کے لیے پردے کی پابندی کے ساتھ گھر سے نکلنا، اور مدارس کے اندر، یعنی کہ جو لڑکیوں کے مدارس ہیں یہاں جہاں پر صرف لڑکیاں ہی ہوں، تو وہاں پر علم دین حاصل کرنا لڑکی کا یہ علماء کرام نے درست قرار دیا ہے۔ اور بے شمار مدارس دعوت اسلامی اور اس کے علاوہ کئی چل رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور ان صورتوں کی بنیاد پر ضرورت کے تحت اور علماء کرام کی اجازت سے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اب گھر سے باہر نکلنے کی کسی عورت کو اجازت مل گئی تو اب احتیاطیں وہ پیش کی جائیں گی کہ کن کن باتوں کا خیال رکھے اور کیسے گھر سے نکلے۔ تو سب سے پہلی بات، جب عورت نے گھر سے نکلنا ہو تو وہ مدنی برقع پہنے، یعنی کہ وہ برقع موٹا ہو اور وہ چمکیلا بھڑکیلا جاذب نظر یعنی کہ اٹریکشن والا نہ ہو، اور وہ ڈھیلا ڈھالا کھلا ہو، تنگ نہ ہو، اور ٹرانسپیرنٹ یعنی کہ اس کے آر پار بھی نظر نہ آتا ہو، اور اس کے ساتھ وہ گلوز یعنی کہ دستانے پہنے گی، کیونکہ نامحرم سے کلائیوں کا اور ہاتھوں کا چھپانا بھی ضروری ہے، کیونکہ عورت کا
سارے کا سارا جسم ہی عورت ہے تو وہ دستانے گلوز پہنے گی، اور اس کے دستانے گلوز وہ اتنے باریک نہ ہوں کہ اس کے جسم کی رنگت ظاہر ہو، اس کی کھال نظر آئے، اور اس کے ساتھ وہ جرابیں یعنی کہ شاکس بھی پہنے گی۔ یعنی کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ٹخنے سے اوپر کا مقام ڈھکا ہوا ہو۔ جو اسلامی بہنیں جرابیں وغیرہ نہیں پہنتی تو ان کا جسم کا یہ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ ٹخنے سے اوپر والا حصہ، تو اس کو چھپانے کے لیے شاکس یعنی کہ جرابیں پہنے، وہ بھی باریک نہ ہوں کہ پاؤں کی رنگت ظاہر ہو۔ اور بعض اسلامی بہنیں مہندی استعمال کرتی ہیں تو اس سے ہاتھ اور پاؤں اور زیادہ دلکش ہو جاتے ہیں، تو ان کو تو مزید زیادہ چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے مہندی لگائی ہے یا نہیں لگائی، دونوں صورتوں میں آپ نے گلوز اور شاکس پہننی ہیں۔ اگر شاکس نہ پہنی جائیں تو وہ جیسے کہ بتایا کہ وہ ٹانگ کا کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو جرابیں بھی پہننی ہیں، گلوز بھی پہننے ہیں، یہ کتابوں کے اندر درج ہے۔ اور تیسری چیز جو میں اضافہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر کسی سے ممکن ہو تو وہ گلاسز یوز کرے، یعنی کہ اینک یوز کرے، کیونکہ عورت کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کی آنکھیں ہی ہوتی ہیں، اسی سے ہی اصل فتنے جنم لیتے ہیں۔ آنکھیں دو چار ہوتی ہیں تو پھر دل بھٹکتا ہے، قدم بھٹکتے ہیں، زبان بھٹکتی ہے، ذہن بھٹکتا ہے، اور انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اپنی آنکھیں بھی چھپائے۔ مارکیٹ سے کلر والی اینکیں مل جاتی ہیں جس سے آپ کو تو سارا کچھ نظر آئے گا، مگر جو نامحرم آپ کی طرف دیکھے گا اس کو آپ کی نظریں یعنی کہ آنکھیں نظر نہیں آئیں گی۔ یہ تقویٰ کا، پرہیزگاری کا راستہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ صحابیات کے دور میں نہ جرابیں تھیں، نہ وہ دستانے تھے، نہ اینک تھی، تو ہم کیوں پہنیں؟ جیسے کہ وقت کے اندر جدت آئی، ترقی ہوئی، تو جو آسانی کے ساتھ دستیاب ہو اور یہ ہر جگہ مل جاتی ہیں تو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ پاکیزگی کا، طہارت کا راستہ ہے، تو اس سے سارا جسم کور ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ احتیاط کی جائے کہ جہاں پر نامحرم مرد کے دیکھنے کا خدشہ ہو وہاں پر بھی نقاب نہ اتارا جائے، یعنی کہ گھر میں سیڑھیاں چڑھتے وقت نقاب نہ اتارا جائے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سیڑھیاں اوپر سے کور نہیں ہوتی جس سے بہنیں نظر آ جاتی ہیں، تو اس میں ان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ نقاب کیے رہیں۔ اور اپنی گلی میں آ کر اکثر خواتین نقاب اتار دیتی ہیں کہ ابھی تو گھر قریب ہے، کوئی نہیں ہے محلے میں، حالانکہ اچانک سے کوئی مرد آ جاتا ہے اور ان کے چہرے پر نظر پڑ جاتی ہے، تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے کہ گلی میں اور سیڑھیاں چڑھتے وقت نقاب ہرگز نہ اتاریں۔ اور اسی طرح جو مدارس ہیں یا پھر جو یونیورسٹیز ہیں جو کہ خاص اسلامی بہنوں کی ہی ہیں، مگر وہاں پر بھی نقاب نہ اتاریں، اگرچہ وہاں پر ساری طالب علم ہوتی ہیں اور جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ بھی فیمیل ہوتی ہیں، مگر وہاں پر بھی
چوکیدار جو گیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے وہ بار بار کسی نہ کسی کام کی وجہ سے اندر آ جاتا ہے تو اس سے بھی چہرہ چھپانا ضروری ہے۔ تو مدارس میں جہاں پر آپ نے 4 گھنٹے 6 گھنٹے رہنا ہے 8 گھنٹے، وہاں پر بھی نقاب کیے رہیں، کیونکہ وہ بھی ایک نامحرم ہے اور آپ کے چہروں کی طرف دیکھتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جس کو شہوت آتی ہو اور وہ نامحرم کے چہرے کی طرف دیکھے تو وہ اس کے لیے درست نہیں، جائز نہیں، اور عورت کو بھی ایسے مرد سے چہرہ چھپانا چاہیے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ جو برقع ہے وہ اس کو بلا وجہ اوپر نہ اٹھائے، یعنی کہ جس کی وجہ سے نامحرم کو آپ کے رنگ برنگے لباس نظر آئیں۔ اس سے بھی فتنہ کا اندیشہ ہے، کیونکہ شرم و حیا کی آج کے دور میں بہت قلت ہے اور نظریں بے حیائی سے پر ہیں، تو اس سے بچا جائے۔ اور اگر کوئی عورت ایسا لباس پہنتی ہے جو کہ باریک ہے، جس سے اس کے سر کی سیاہی ظاہر ہوتی ہے، بالوں کی سیاہی ظاہر ہوتی ہے، بال نظر آتے ہیں، کان نظر آتا ہے اور گردن نظر آتی ہے، تو اور اس کے علاوہ اگر اس کے لباس تنگ ہے، چست ہے، جس سے اس کے جسم کی ساری حیت معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ جسم کے عضو کا سائز پتہ لگتا ہو، ابھار کا پتہ لگتا ہو، تو یہ بھی اس کے لیے درست نہیں۔ اور اسی طرح سے کم لباس پہننا، یعنی کہ جس سے سارا جسم نہ چھپے، یہ بھی درست نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بعض عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، وہ یہی عورتیں ہیں جو تنگ لباس پہنتی ہیں، جو شارٹ ڈریس پہنتی ہیں اور باریک لباس پہنتی ہیں، وہ اس میں داخل ہیں۔ اس طرح کے لباس پہننا یہ بے پردگی کے اندر آتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جس قسم کے لباس ہیں اور جس طرح سے ان کو پہنا جاتا ہے اور وہ باریک ہوتے ہیں، جس سے جسم چمکتا ہے، سر کے بالوں کی سیاہی ظاہر ہوتی ہے، کان کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، گردن کی رنگت ظاہر ہوتی ہے اور گلا ظاہر ہوتا ہے، بازو اور کلائی ظاہر ہوتی ہے، پیٹھ اور پیٹ کا کوئی حصہ کھلا ہو، یوں تو سوائے خاص محارم کے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کسی کے سامنے ہونا سخت حرام قطعی ہے، یعنی کہ اس طرح کے لباس پہن کر عورت کا کسی نامحرم کے سامنے ہونا سخت حرام قطعی ہے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس لیے اپنے لباس کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ باریک نہ ہو، وہ موٹا ہو، دلکش نہ ہو، بلکہ وہ بھدا ہو، یعنی کہ جس میں اٹریکشن نہ ہو، اور لباس ایسا ہو کہ سارے کے سارے جسم کو چھپاتا ہو، جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آتا ہو۔ تو اس طرح کے لباس پہن کر عورت گھر سے نکل سکتی ہے، اور وہ بھی علماء کرام سے فتویٰ لے کر اپنی من مرضی کرنے کے لیے نہیں نکل سکتی،
جیسے کہ تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور ایک عورت نے خریدنا ہوتا ہے، وہ خواہ مخواہ اپنی دوستوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے، تو گھر کے باہر کے جو کام ہوتے ہیں وہ مردوں نے کرنے ہوتے ہیں، تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں اور جو باہر کے کام ہیں وہ مرد ہی کریں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر کے کام ہی کریں۔ آج تو سب کچھ آسان ہو گیا ہے، اگر کسی نے تعلیم حاصل کرنی بھی ہے تو ہر ڈگری کے آن لائن داخلے ہو جاتے ہیں اور آن لائن گھر میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے پڑھا جا سکتا ہے، دین بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آج کے دور میں تو کوئی مشکل ہی نہیں، بہت سارے کام گھر بیٹھے ہی ہو جاتے ہیں اور ایسے کاروبار بھی ہیں جو حلال ہیں اور آن لائن ہیں، گھر بیٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی بہن کو پیسے کمانے کی ضرورت پڑ ہی جائے، سخت مجبوری ہو، تو وہ علماء کرام سے مشورہ کر کے کوئی آن لائن بزنس کر سکتی ہے جو کہ حقیقت میں بھی شرعی ہو اور وہ فراڈ نہ ہو۔ تو ان باتوں کا خیال کیا جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے اوپر گامزن رکھے اور برائیوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔